اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ دیکھنے والوں کو السلام علیکم۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور حق اور باطل کو آپس میں خلط نہ کرو اور جان بوجھ کر حق کو نہ چھپاؤ۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیہ کریمہ میں لوگوں کو یہ تنبیہ کی ہے کہ حق اور باطل کو آپس میں مکس نہ کرو اور جان بوجھ کر جو حق کی بات ہے اس کو نہ چھپاؤ۔ تو آج ہم بات کریں گے کہ میں نے کچھ ویڈیوز دیکھی ہیں جو اہل سنت علماء کی تھی، جنہوں نے باغ فدق کے معاملے کو چھپانے کی جو ہے وہ کوشش کی ہے، اور انہوں نے یہ کہا کہ باغ فدق کا کوئی معاملہ ہی پیش نہیں آیا۔ اور کچھ کی میں نے ویڈیو دیکھی جنہوں نے یہ کہا کہ جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا جو ہے انہوں نے تسلیم کر لیا کہ باغ فدق ان کا حق نہیں ہے۔ تو آج میں اہل سنت کی مشہور ترین کتب سے میں یہ ثابت کروں گا کہ جو باغ فدق تھا وہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذاتی پراپرٹی تھا، اور پھر انہوں نے حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کو ہبہ کیا، اور حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کو جو ہے وہ حق ان کا نہیں دیا گیا۔ تو سب سے پہلے ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس باغ فدق کیسے آیا اور کیسے یہ ان کی ذاتی پراپرٹی تھی۔ اس کے لیے ہم سورۃ الحشر کی آیت نمبر 6 کا مطالعہ فرمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ اس آیہ کریمہ میں فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم وما افاء اللہ علی رسولہ منہم فما اوجفتم علیہ من خیل ولا رکاب ولکن اللہ یسلط رسولہ علی من یشاء واللہ علی کل شیء قدیر۔ اور ان کے جس مال غنیمت کو اللہ نے اپنے رسول کی آمدنی قرار دیا، اس میں تمہارا کوئی حق نہیں، کیونکہ نہ تو تم نے گھوڑے دوڑائے اور نہ ہی اونٹ، لیکن اللہ اپنے رسولوں کو جس پر چاہتا ہے غالب کر دیتا ہے، اور اللہ ہر چیز پر خوب قادر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیہ کریمہ میں یہ چیز مسلمانوں پر واضح کی کہ جو مال غنیمت اللہ تعالیٰ نے اللہ کے رسول کا حصہ قرار دیا ہے، اس میں دوسرے مسلمانوں کا کوئی حق نہیں، یعنی وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذاتی پراپرٹی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس ذاتی پراپرٹی جو مال غنیمت ہے، جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے کیا گیا، اس کے لیے نہ تو تم نے جنگ کی، نہ ہی گھوڑے دوڑائے، نہ ہی اونٹ دوڑائے۔ تو اللہ تعالیٰ اپنے نبیوں کو جس پر چاہتا ہے غالب کرتا ہے، کیونکہ اللہ اس چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ تو باغ فدق کس طرح رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا؟ جب خیبر کو فتح کیا گیا، اللہ تعالیٰ نے مولا علی علیہ السلام کے ہاتھوں خیبر کی فتح نصیب فرمائی، تو اس کے بعد خیبر کے نزدیک تقریباً 1-1.5 میل کے اندر ایک اور آبادی واقع تھی، جس کا نام جو تھا وہ فدق کے نام سے مشہور تھی۔ کہا جاتا ہے ہسٹری میں کہ جو فدق تھا وہ حضرت نوح علیہ السلام کا پوتا تھا، واللہ اعلم۔ تو اس کے نام سے یہ آبادی جو تھی وہاں پہ موجود تھی۔ وہاں پہ یہودی آباد تھے۔ جب انہوں نے دیکھا کہ اتنا بڑا قلعہ جو ہے وہ مسلمانوں نے فتح کر لیا ہے، خیبر کو مسلمانوں نے فتح کر لیا ہے، تو ان پر مسلمانوں کی جو ہے وہ دھاک بیٹھ گئی۔ وہ ڈر گئے، اور انہوں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک وفد بھیجا کہ ہم سے مذاکرات کیے جائیں۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مذاکرات کے لیے حضرت علی علیہ السلام کو منتخب فرمایا۔ تو مذاکرات میں یہ طے پایا کہ فدق کا جو آدھا حصہ ہے وہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سپرد کر دیا جائے۔ انہوں نے خود جو ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دے دیا یہودیوں نے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی کہ اس میں باقی مسلمانوں کا حصہ نہیں ہے، یہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پراپرٹی ہے، کیونکہ اس میں نہ تو انہوں نے گھوڑے دوڑائے ہیں اور نہ ہی جنگ کی ہے اور نہ ہی اونٹ دوڑائے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ غلبہ نصیب فرمایا ہے بغیر جنگ کے ہی، تو یہ پراپرٹی جو ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پراپرٹی ہے، اس میں باقی مسلمانوں کا حصہ نہیں ہے۔ تو جو فدق ہے اس طرح حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پراپرٹی طے پایا۔ تو اس کے بعد اب ہم نے دیکھنا ہے کہ فدق جو ہے وہ جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کا حق کس طرح تھا۔ تو اس کے لیے ہم پھر
ایک اور جو ہے وہ آیت کا سہارا لیتے ہیں، وہ آیت ہے سورۃ بنی اسرائیل، جس کو سورۃ الاسراء بھی کہا جاتا ہے۔ سورۃ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 26 کا ہم مطالعہ فرماتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس آیت کریمہ میں ارشاد فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم وآتی ذی القربى حقہ والمسکین وابن السبیل ولا تبذر تبذیرا، قریب ترین رشتہ داروں کو اس کا حق دیا کرو اور مساکین اور مسافروں کو بھی، اور فضول خرچی نہ کیا کرو۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں یہ حکم جاری کیا کہ اپنے قریب ترین رشتہ داروں کو ان کا حق دو، اور قریبوں اور مسکینوں کو بھی ان کا حق دیا کرو، یعنی جو اللہ تعالیٰ نے قریبوں اور مسکینوں کا حق رکھا ہے ان کا حق نہ کھا جایا کرو۔ اور اس میں اصل حکم جو تھا وہ نزدیک ترین قریب ترین رشتہ داروں کو ان کا حق عطا کرنے کا حکم تھا۔ تو اس آیت کی تفسیر کے لیے ہم اہل سنت کی مشہور ترین تفسیر اٹھاتے ہیں، تفسیر در منشور۔ تفسیر در منشور میں جلال الدین سیوطی نے درج کیا ہے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو ابو سعید بیان کرتے ہیں کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی بیٹی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کو بلایا اور ان کو باغ فدق عطا کر دیا، اور اسی روایت کو انہوں نے حضرت ابن عباس سے بھی نقل کیا ہے، دونوں آپ میری سکرین پر ملاحظہ فرما سکتے ہیں۔ تو اس سے یہ ثابت ہوا کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے باغ فدق جو ہے حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کو ہبہ کر دیا تھا۔ تو اب اس کے بعد ہم نے دیکھنا یہ ہے کہ حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کو باغ فدق دیا گیا یا نہیں دیا گیا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو ان کو ہبہ کر دیا، اب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جانے کے بعد ان کو باغ فدق کا جو حق ہے وہ عطا کیا گیا یا نہیں کیا گیا۔ تو اس کے لیے ہم بخاری شریف کو کھولتے ہیں سب سے پہلے۔ تو بخاری شریف کی جو ہے وہ حدیث نمبر ہے 4240۔ اس میں درج ہے کہ جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا نے حضرت ابوبکر سے حق مانگا، اور حضرت ابوبکر نے فرمایا کہ جو نبی چھوڑ جاتے ہیں وہ صدقہ ہوتا ہے، اور جو ہے اس میں سے حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کو حق نہیں دیا گیا، اور حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ جو ہیں وہ حضرت ابوبکر سے ناراض ہو گئی، اور وفات تک جو ہے انہوں نے گفتگو نہ کی، اور جب ان کی وفات ہو گئی تو مولا علی علیہ السلام نے ان کو رات کے وقت دفن کر دیا، اور جو ہے حضرت ابوبکر کو خبر نہ دی گئی۔ اس کے بعد ہم دوسری حدیث دیکھتے ہیں، یہ ہے حدیث نمبر 3092 بخاری شریف کی حدیث ہے۔ اس میں بھی سیم جو ہے یہی واقعہ جو ہے وہ درج ہے۔ تو اس کے بعد ہم اہل سنت کی دوسری بڑی کتاب اٹھاتے ہیں، مسلم شریف۔ مسلم شریف کی حدیث نمبر ہے 4582 اور 4580۔ یہ دو حدیث ہیں، ان دونوں کا مطالعہ فرمائیں۔ جب حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ نے اپنا حق مانگا تو حضرت ابوبکر نے کوئی بھی چیز حضرت فاطمہ کو دینے سے انکار کر دیا۔ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ جو ہے ناراض ہو گئی، اور جو ہے وہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد 6 ماہ تک زندہ رہیں، اور جب وفات پائی تب تک حضرت ابوبکر سے گفتگو نہ کی، اور ان کی وفات کی خبر بھی حضرت ابوبکر کو نہ دی گئی۔ اور اس کے بعد یہی روایت جو ہے حضرت علی علیہ السلام کی جو ہے وہ بہن سے بھی روایت ہے، تو یہ بھی مسلم شریف میں موجود ہے۔ اس کے بعد ہم بڑی کتاب اٹھاتے ہیں، کنز الاعمال۔ کنز الاعمال کی جلد نمبر 5 اور 6 ہے، حدیث نمبر 14108 اور 14097، 14097، ٹھیک ہے جی۔ یہ دو احادیث ہیں۔ اس میں یہ ہے کہ حضرت ابوبکر نے حضرت فاطمہ سے فرمایا کہ جو رشتہ داروں کا حق تھا وہ حضور کی زندگی تک تھا، اس کے بعد جو ہے رشتہ داروں کا حق جو ہے وہ ختم ہو چکا ہے۔ تو اسی میں ہم مزید پڑھتے ہیں، تو حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ نے حضرت ابوبکر سے کہا کہ جس طرح آپ کی بیٹیاں آپ کا حق جو ہے وہ لیں گی، اسی طرح میں بھی اپنے والد کی میراث سے جو ہے وہ وارث بنوں گی۔ تو حضرت ابوبکر نے حضرت فاطمہ سے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نبی جو ہے نبی کا کوئی وارث نہیں ہوتا، جو ہے وہ جو کچھ وہ چھوڑ کر جاتے ہیں وہ صدقہ ہوتا ہے۔ تو اس کے بعد حضرت ابوبکر نے حضرت فاطمہ سے کہا کہ تم جو ہے یہ کہو کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ مال تم کو عطا کر دیا تھا، تو ہم اس بات کو قبول کریں گے،
جس پر حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ نے حضرت ام ایمن کو گواہ پیش کیا، اور حضرت عمر نے بھی جو ہے اس بات کو تسلیم کیا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ فرمایا تھا کہ یہ باغ جو ہے یہ تمہارے لیے ہے، یعنی حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کے لیے ہے، لیکن پھر بھی حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کو وہ باغ نہیں دیا گیا۔ اس کے بعد ہم کتاب دیکھتے ہیں شرح نہج البلاغہ، جو ابن الحدید نے اہل سنت کے بہت بڑے عالم دین تھے، انہوں نے لکھی ہے۔ انہوں نے اس میں درج کیا ہے کہ حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کو اگر باغ فتق دے دیا جاتا تو ان کو خلافت بھی دینا پڑتی، اور انہوں نے حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کو اس جو معاملہ ہے اس میں سچا قرار دیا ہے۔ انہوں نے اپنی شرح نہج البلاغہ کی جلد نمبر 6 میں لکھا ہے کہ حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ حضرت ابوبکر سے اپنا حق مانگنے جو ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحلت کے 10 دن بعد گئی تھی۔ اس کے بعد میں آپ کو کتب کے حوالہ جات دے دیتا ہوں، آپ خود بھی ملاحظہ فرما سکتے ہیں، PDF کے ذریعے ان کو منگوا لیں، یا پھر وہ آپ پلے اسٹور سے بھی ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں، یا پھر ہارڈ کاپی بھی آپ منگوا سکتے ہیں۔ سنن ابو داؤد ہے، اس کی حدیث نمبر ہے 2970-2968، اور مسند احمد اس کی جلد نمبر 1 حدیث نمبر 9، 25 اور 55 ہے۔ مسند اسحاق ہے، اس کی حدیث نمبر ہے 2128، 2128۔ آگے کتاب ہے اہل سنت کی بہت بڑی کتاب ریاض النظرہ، اس کی جو ہے وہ جلد نمبر 1 ہے، صفحہ نمبر 227 ہے، یہ محب طبری نے لکھی ہے۔ مسند فاطمہ ہے، جلال الدین سیوطی صاحب نے لکھی ہے، اس کے صفحہ نمبر 33، 35 اور 43 پہ انہوں نے یہ واقعہ درج کیا ہے۔ مسند ابو یعلا ہے، یہ اس کی جلد نمبر 1 ہے، صفحہ نمبر 58 ہے، 58 اور حدیث نمبر 2 ہے۔ صحیح مورکہ ہے، صفحہ نمبر 62 پہ حجر مکی نے اس کو درج کیا ہے۔ تاریخ طبری ہے، جلد نمبر 2 ہے، صفحہ نمبر 410 ہے۔ علام النساء، یہ جو ہے یہ کتاب عمر کحالہ نے لکھی ہے، اس کے صفحہ جو ہے وہ 116 ہے، جلد 2 ہے۔ سیرت حلبیہ علی بن برہان نے لکھی ہے، صفحہ نمبر 171، 530 اور 532 ہے۔ طبقات ابن سعد محمد بن سعد نے لکھی ہے، جلد 2 ہے، صفحہ نمبر 252، 251۔ تاریخ الخمیس، یہ جلد نمبر 3 ہے، صفحہ نمبر 107 ہے۔ آگے ہے جی کتاب ثقیفہ و فدق، احمد بن عبدالعزیز نے لکھی ہے، اور صفحہ نمبر 104 ہے اس کا۔ آگے ہے انصاب الاشرف، یہ جلد نمبر 3 ہے، صفحہ نمبر 316 ہے، یحییٰ بن جابر بلازری نے لکھی ہے۔ آگے ہے فتوح البلدان، اس کے صفحہ نمبر ہے 58 اور 60، یہ بھی یحییٰ بن جابر بلازری نے لکھی ہے۔ اور انہوں نے لکھا ہے کہ حضرت مولا علی علیہ السلام کو حضرت ام ایمن کو جو ہے حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ نے حضرت ابوبکر کے سامنے جو ہے وہ گواہ کے طور پر پیش کیا، اور حضرت ابوبکر نے ان کو ماننے سے انکار کر دیا۔ افسوس کہ جن کو عیسائیوں نے جو ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کی گواہی دیتے وقت انہوں نے ان کو قبول کر لیا، اور جو ہے ان کے احترام میں انہوں نے جو ہے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے معافی مانگ لی۔ وہی ہستیاں ان کو جو ہے خود مسلمان جو ہے وہ جھٹلا رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کو کہ گواہ پیش کرو۔ جب گواہ پیش کیے گئے تو ان کو جو ہے وہ قبول نہیں کیا گیا، اور گواہ بھی وہی جو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کی گواہی دینے والے تھے۔ اللہ تعالی ہمیں حق کے ساتھ جڑنے کی، حق کے ساتھ رہنے کی اور حق کا ساتھ دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد برحمتک یا ارحم الراحمین۔